ہر میچ کے جیتنے پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم جاگ جاتے ہیں نا، جیسے آج بھی ہوا ہے. تو اس جذبے اور اس جوش کو پوری طرح فل ٹائم ایک یوز رکھنا ہے اپنی قوم کو بنانے کے لیے. میرا خیال ہے پہلے تو جگانے کی ضرورت ہے سب کو. کچھ آوازیں ایسی اٹھیں کہ جو سب کو جگائیں، جیسے آپ کا چینل ایم شیور امریکہ میں بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے فورمز ہوتے ہیں جس میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن صرف باتیں نہ کی جائیں، اس پہ عمل بھی ہو، پلس یہ کہ لوگوں کو انوالو کیا جائے فرام اگین ہر طرح کے لوگوں سے، ہر طبقے سے، اور یہ بتایا جائے. شاید جب ریزلٹ سامنے آئیں گے تو پھر ان کو یقین بھی آئے گا کہ اچھا ہمارے کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. یہ ریزلٹ شاید اتنی جلدی سامنے نہ آئے تو ہمیں ہمت نہیں آتی ہے. شاید یہ ساری باتیں بڑی آئیڈیلسٹک لگتی ہیں، لیکن آئیڈیلزم سے ہی ہم ریئلزم کی طرف جا سکتے ہیں. اور ہمیں سٹارٹ کرنا ہوگا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کہ اس ملک کے اور اس قوم کی جو بھی ڈیسٹنی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے اٹھا کے دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہے، کچھ چند لوگوں کے ہاتھ میں. تو یہ ہم نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. جی بہن بالکل. میں تھوڑا سا اس کو فوکس کروں گا. ہم اپنی جو بات کر رہے ہیں کہ جب ہم پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی میں نے ابھی نام لیے تھے کہ جتنے مسائل ہیں اور ان سارے مسائل کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو پارٹیز نظر آتی ہیں. ایک وہ جو سفر کر رہے ہیں اور ایک وہ جن کو ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا ہر چیز ہم نے مولانا صاحب کے اوپر پورا اسلام جو ہے ہم نے مولوی کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ جو مولوی صاحب کریں گے. ہمارے گھر میں قرآن ہوتا ہے، اس کو ہم نے اٹھا کے کہیں چھپا کے رکھا ہوتا ہے. اتنا احترام کہ وہ مل بھی نہیں رہا ہوتا. اب صرف کوئی خدا نخواستہ مرنے جا رہا ہے تو قرآن اٹھا لو، یا ہم ایسے یا کوئی لڑکی بیچاری ودا ہو رہی ہے تو اس کے سر کے اوپر کہہ دی قرآن. ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا. تو لیکن یہ جو سفر کرنے والی قوم ہے، جو عوام ہے، جو پورا اصل ملک ہے، ان کو جو ہم نے اس میں جو جذباتیت کا عنصر ہے نا، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا اس میں ڈالیں. ہم لوگ جذباتی ہیں، ہمیں لوگ بڑے جلدی جذبات میں بھٹکا دیتے ہیں. کوئی لینگویج کے نام پہ بھٹکا دیتا ہے، کوئی مذہب کے نام پہ بھٹکا دیتا ہے، کوئی کاسٹ کے نام پہ بھٹکا دیتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے یہ کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی جذباتیت کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا جذباتیت ایک بہت اچھا رول بھی پلے کر سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی ہے، اور چونکہ ہم بہت ایکسٹریم اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایکسٹریم اس میں جا کے پھر بسوں کو جلا دیتے ہیں یا ٹائر جلا لیتے ہیں یا بہت زیادہ کسی کو ہلاک کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ ہنگامے کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم پتلیاں ہیں، لٹرلی وی آر. ہم دوسروں کے ہاتھوں میں پتلیاں بن چکے ہیں. ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا سب سے پہلے کہ ہم یہ پتلیاں ہیں. کسی کو یہ اسٹیپ لینی ہوگی کہ یہ ریئلائز کروایا جائے کہ ہمیں اپنی سوچ خود بدلنی ہے. ہم ریچولز میں پھنسے ہوئے ہیں چیزوں میں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ریلیجن کو بھی ایز اے ریچول ہی فالو کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کا پلان ہی ہے کہ ہم اسی میں لگے رہیں، اسی طرح کی چیزوں میں. سوچیں نا، سوچ کو ہماری بند کر دیا گیا ہے. حالانکہ ہمارا مذہب ہمیں بار بار کہتا ہے کہ سوچو اور غور کرو، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف ریچولز کو فالو کرتے ہیں. تو کچھ مینٹورز آگے آئے، کچھ لوگ آگے آئے. شروع تو ہمیں اسی طرح کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت سول سوسائٹی کے ایسے لوگ ہیں جو سوچنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ایسا ایڈیشنل رول پلے کریں کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کو اس طرف دلائیں. اگر بھٹکانے والے ہیں تو پھر راستہ دکھانے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. تو ہمیں شاید راستہ دکھانے والے بننا پڑے گا. ہم بہت سو لیا ہم نے، اور اب ہمیں وقت اب آ گیا ہے کہ اب ہمیں جاگنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ڈرتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی ایشوز کے لیے. ہر ایک کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں کہاں ہم وائی شوڈ وی راک دا بوٹ، یہ سب. لیکن ناؤ اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی ڈیڈ اٹ. اور اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ وی سلیکٹ فیو پیپلس مے بی، بٹ اسی طرح بنتی ہے چیزیں کہ آپ یہ جس طرح نیگیٹیوٹی کا ایک طرح کا سمندر آپ شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح پازیٹیوٹی کا اور گڈ ایکشنز کا. اور ایک اپنے اپنے آئیلینڈ میں ہم نہیں رہ سکتے. اب ہمیں سب کو ساتھ انوالو کر کے چلنا پڑے گا، ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لانا پڑے گا. کچھ ایگزامپلس ہیں دنیا میں ایسے کہ جو بہت چھوٹے لیول سے شروع ہو کے بہت ہیوج لیول پہ جن کا امپیکٹ پڑا ہے. اس کو بٹرفلائی افیکٹ کہتے ہیں یا جو بھی. آپ اس طرح کے کام ہمیں کرنے پڑیں گے، اور ان مینٹورز کی تلاش اور ان مینٹورز کو آگے آنا بہت ضروری ہے. بہن مجھے تو ایک اچھی بات لگتی ہے، میں اپنی ہمبل سی کیپیسٹی میں یہ اس بات پہ کنونس ہوں کہ پاکستان سے زیادہ آپ نے تو کہا نا کہ، اور ہم بھی عموماً یہ لفظ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی عوام سوئی ہوئی ہے، اس کو شعور نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جتنا اس کو شعور بھی ہے، اس کو احساس بھی ہے،
لیکن صرف فقدان اس بات کا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں, ہم سہمے ہوئے ہیں, یا ہمیں ڈرا دیا گیا ہے. ظاہر بات ہے کہ جو نظام ہے وہ ایسا ہے کیونکہ انگریز نے بنایا ایسا نظام تھا جس میں وہ ہمیں ڈرا کے دبا کے حکمرانی کرنا چاہتے تھے. تو عوام ہماری جی پلیز بولیں. سوری ٹو کٹ یو شارٹ, لیکن ڈرایا بھی ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ہم اپنی جانوں کے لیے اور اپنی اولاد کی جان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے ڈرتے بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اپ ہل ٹاسک ہے اور یہ نہیں ہو سکے گا, لیکن چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے بعد ہی کوئی ایونٹ, کوئی بھی چیز جو ہے وہ آگے تک پہنچتی ہے. دوسری بات, ہم بالکل باشعور قوم, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایجوکیشن ہمارے ہاں کتنی کم ہے. اب اس کے پیچھے بھی ریزنز ہے نا کہ کتنی کم رکھی گئی ہے, یا ایجوکیشن کی کوالٹی کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد جب ایجوکیشن ایک بندہ حاصل کر بھی لیتا ہے تو وہ اسی میں رہتا ہے کہ اسے کتنا کمانا ہے, اسے ایک دن جو ہے کھانا نصیب ہو جائے پورے دن, اس کی فیملی کے لیے, اس کے لیے روزگار اتنا ہو کہ وہ اپنی فیملی کا خیال رکھ سکے. جب وہ انہی باتوں میں الجھا رہے گا تو وہ اپنے رائٹس کے لیے کب لڑے گا؟ وہ تو اپنی نیسیسٹیز کو ہی فالو کر رہا ہوگا نا. بالکل بالکل. اصل میں یہ والا جو پوائنٹ ہے نا یہ بڑا ایک ویلڈ ہے, لیکن بہرحال اب جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں, اور میں تو مجھے تو اپنے جو میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے, پھر پچھلے 7 سال سے امریکہ میں رہ کے آپ یقین کریں آئی کین اسمیل کہ وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم اویلیبل. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو یہ فینومنا, ایک اس فینومنا پہ آپ بتائیں, جو اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں یہ ملک اللہ چلا رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تو ہم اس کے کہیں گے اللہ ہی چلا رہا ہوگا, وہ ساری دنیا ہی چلاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہم مانتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے اور سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے, لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تدبیر کریں. اس چیز کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اپنے مطلب کی ساری ریلیجن کی باتیں کیوں یاد رکھتے ہیں؟ تدبیر کا وقت ہمیں محنت کرنے کو, اسٹرگل کرنے کو بھی تو خدا نے کہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو آخر میں بس میں ایک آپ سے اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ ایز اے یعنی کہ آپ وہاں بیٹھ کے مجھے آج کے حالات بتائیں کہ میں جب بازاروں کے بارے میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ بڑی رونق میلہ ہے, لوگ بازاروں میں بے شمار اویلیبل ہیں, لوگ ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ملتی ہے, فاسٹ فوڈ چینز اتنی کھل گئی ہیں, اور ہر جگہ اگر کسی کو آپ سرفیس پہ دیکھیں تو لگتا ہے غربت ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ اگرچہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, لیکن کوئی آپ بتائیں گے کیا اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ واقعی ایک بڑی مسٹری ہے اور ریسرچ ہونی چاہیے. شاید ہی ہماری قوم کا جو 5% حصہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے, اسپیشلی فاسٹ فوڈ چینز پہ یا کھانے پینے کی جگہوں پہ جو کہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. دوسری بات جو بازاروں کی حد تک ہے وہاں پہ تو لوگ بہت سارے ونڈو شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں, اس لیے آپ کو رش زیادہ نظر آتا ہے. خریداری شاید کم لوگ کر رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک خریداری کرنے جائے گا تو 5 لوگ ساتھ جائیں گے, تو رش ڈیفینیٹلی لگے گا. لیکن واقعی یہ ڈفرینس مجھے بھی نظر آتا ہے کہ آج ایسی بوتیکس یا ایسے ڈیزائنر ویئر کی کلوتھس مل رہے ہیں اور چیزیں مل رہی ہیں جو پہلے نہیں تھیں, اور خریدی جا رہی ہیں تو پھر اویلیبل ہے نا. اور یہ ڈسپیرٹی جو ہے اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی کوشچن کرنا پڑے گا, لیکن اس کا یہ ایک بہت ہی برے اس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ایک کلاس ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, بلکہ سب کچھ ہے بہت زیادہ ہے, اور ایک کلاس ہے جس کے پاس